باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر ایمان چودھری کا سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ 25 دسمبر کے حوالے سے ہے۔ 25 دسمبر کیونکہ کرسمس کا دن آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ دوستوں کے سوالات ہیں۔ پوچھا ہے کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ 25 دسمبر جو ہے اس دن یہ بڑا دن منانا، کرسمس ڈے جو ہے وہ منانا کیا جائز ہے ایز اے مسلم؟ تو ناظرین، اس میں دو طرح کے سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش کا دن ہے، 25 دسمبر ان کی برتھ ڈے ہے۔ تو بینگ اے مسلم ہمیں خوشی ہے کیونکہ ہم تمام نبیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے اپنے ایمان کی، عقیدے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مسیح بیادری کے ساتھ مل کر ان کے فنکشن میں جا کر، ان کے فنکشن اٹینڈ کر کے ان کے ساتھ کیک کاٹ کر اس کو نہیں منایا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو منانے کی وجہ کیا ہے اور اس کو نہ منانے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ ریزن ہیں۔ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کو نہ منانے کی۔ نہ منانے کی وجہ یہ ہے کہ مسیح بیادری جو ہے 25 دسمبر والے دن یا اس سے پہلے بھی ان کے جو پادری حضرات ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں، علماء ہیں، ان کی مذہب کے مطابق تو وہ اپنے اپنے چرچز میں یہ درس دیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اپنے لوگوں کا یقین پختہ کرتے ہیں، ان کو آمادہ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بالکل کفر کے مترادف ہے، کیونکہ ہمارے دین اسلام میں ہمارے نبی آقا علیہ السلام کی تعلیمات اور اللہ کی پاک کتاب جو ہے قرآن مجید، اس میں بارہا یہ چیزیں آئی ہیں۔ جگہ جگہ پہ حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، جس میں اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو معجزات سے نوازا تھا، اللہ نے ان کو جو بھی عطا کیا تو وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا، اللہ نے عطا کیا۔ تو وہ اللہ کی بندگی کرتے تھے اور وہ اپنے درس میں، اپنی حیات میں، اپنی تعلیمات میں ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اللہ سے ڈرتے اور اللہ کی عبادت کرنے کا درس دیتے، حکم دیتے تھے۔ لیکن بعد میں ان لوگوں نے اس کو جو ہے چینج کیا اور اس کو اپنے ہی من کے مطابق یہ گھاڑ مار لیا اور بیان کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ انجیل ہے، تورات جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تورات کی کرتے تھے، جو اس کی تاکید کرتے تھے، تائید کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر انجیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، آپ کو عطا فرمائی۔ تو اس کو بھی انہوں نے بدل کے رکھ دیا، اور قرآن پاک جو ہے ہمارا، وہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی، اور آج تک الحمدللہ وہ اپنی اصلی حالت میں کتابی شکل میں بھی محفوظ ہے، لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ اور قرآن پاک ناظرین واحد کتاب ہے جو مکمل حرف بحرف، زبر، زیر، پیش، مد کے حوالے سے بالکل صاف صاف لوگوں کے سینے میں محفوظ ہے، حفظ کی جاتی ہے۔ تو اسی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سورہ اخلاص میں اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے،
نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، تو وہ غفور الرحیم ذات ہے، اکیلی ذات ہے۔ تو یہ اس ذات کے اندر شریک کر دیتے ہیں دنیاوی معاملات کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، جبکہ ان کی تعلیمات ان کے بالکل برعکس تھی، انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا، کہا تھا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم ان کے فنکشن میں جاتے ہیں تو سمجھے اس عقیدے کے ہم مرتکب ہو جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی بیوی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس سے بچائے۔ تو اگر یہ عقیدہ لے کر ان کے فنکشن میں جائیں گے تو صاف ظاہر وہ جو کریں گے، جو کہیں گے، ہم بھی اگر خاموش بھی رہے تو تب بھی یہی سمجھا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دن جو ہے، برتھ ڈے جو ہے، یہ کیوں منانی چاہیے؟ بھئی آپ لوگ اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنے نبیوں کی، ولیوں کی، بزرگوں کی، گھر میں بچوں کی، بڑوں کی اپنی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیوں منانی چاہیے؟ تو اس میں بھی ہمارے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایز اے مسلمانی طریقے سے، مسلمانی عقیدے کے ساتھ اگر اس کو مناتے ہیں تو اس میں حرج نہیں۔ مثلا جب ہم ایمان لائے تو ایمان کی جو بنیادی شرطیں ہیں، شرائط ہیں، ان میں ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل۔ تو اس کا تذکرہ کیسے ہے، ہم کیسے اس کی اپنے جو ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، پکا کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، تو اس میں ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر قدر خیرہ شرہ من اللہ تعالی اعلی والبعث بعد الموت۔ تو ناظرین، اس میں ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ ہی، اور اس کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ ہی، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور اپنے مقدر میں اچھائی اور برائی جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس پر ایمان لائے، اور آخرت پر ایمان لائے، آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانے کا ہم یہاں پہ تہیہ کرتے ہیں، اپنا عقیدہ درست کرتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو ناظرین، جب ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات پر تو لاتے ہیں، نبی علیہ السلام تو ہمارے روح میں بستے ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، دونوں جہانوں کے آقا ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ناظرین اس دنیا میں تشریف لائے اللہ کے کرم سے، اور جو بھی نبی آتا، جو بھی پیغمبر آتا، وہ قوموں میں آتے۔ قوموں سے مراد کہ ایک قوم جو یہود و نصارہ کی، اس میں آئے، کوئی لوط علیہ السلام جو لوط قوم تھی اس میں آئے، مختلف اقوام جو تھیں ان میں نبی، علاقے کے حوالے سے ہوتا، ایریے کے حوالے سے ہوتے، لیکن نبی آخرت الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، دونوں جہانوں کے نبی ہیں، انس و جن کے نبی ہیں۔ تو انسانوں کے بھی، جانوروں کے بھی نبی ہیں، یعنی دونوں جہانوں کے نبی بن کر آئے، رحمت للعالمین۔ تو ناظرین، جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ پر یقین لائے، ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کے اوپر جو کتاب ہے وہ اللہ نے دی، ان کو نازل کی، وہ انجیل ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا ایمان ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، لیکن انہوں نے جو تعلیم فرمائی کہ
کہ میرے بعد جو آنے والا ہے اس کی پیروی کرنا، اور یہ اللہ کا کروڑہا شکر ہے، کروڑہا جتنا کم کریں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، مسلم پیدا کیا، یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے نبی آخرت الزماں کی امت میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی اللہ کی ذات سے کہ مجھے اس نبی، آنے والے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف جو ہے وہ عطا کیا جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی فضل سے ان کو اٹھا لیا گیا، اور پھر آقا علیہ السلام کی امت کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ آپ آقا علیہ السلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا شرف حاصل کریں۔ تو ناظرین، عیسیٰ والے سے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے جو ہے یہ 25 دسمبر کا بڑا دن جو ہے ان کے آنے کی خوشی جو ہے منانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسلمانی طریقے سے کہ ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو معجزات دیے، وہ اللہ کے حکم سے فرشتوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو شفایاب کرتے تھے، پیدائشی جو ماں کے پیٹ سے اندھے ہوتے تھے ان کو بینائی عطا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ میرے اللہ کو سب پہنچتا ہے کہ وہ کن کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، کم و بیش 1,24,000 جو پیغمبر آئے سب کو اللہ نے معجزات عطا کیے، معجزے عطا کیے، تو سب اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کے آگے جھکتے تھے، اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی سے ڈرتے تھے، تو اسی کی بندگی کرتے تھے۔ تو ناظرین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بھی اسی ان نبیوں کے عقیدوں پر چلتے ہوئے آپ آقا علیہ السلام کے صدقے سے اللہ کو ایک جانتے ہیں، ایک مانتے ہیں۔ ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہی ہماری زندگی، موت، اچھائی، برائی، اولاد، مال و دولت، عزت، ذلت سب کا وارث اللہ کی ذات ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، یہ بہت ضروری تھا بتانا، تو ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ تو ناظرین، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں، لائک کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے، اور وہ اس اچھائی کو سمجھ کر اچھائی کرنے کی، اور برائی کو سمجھ کر اس برائی سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کریں، تاکہ کوئی بے جا اپنا ایمان جو ہے وہ ضائع نہ کر بیٹھے۔ تو یہاں پر جو بڑے لوگ، بڑے تو نہیں ہوتے، ان کے پاس پیسہ ہوتا تو ان کو بڑا کہہ دیا جاتا، بڑے وہ کون سے قد میں اتنے ہوں، ان کے جو آج دور حاضر میں 5، 5.5، 6 فٹ کا قد ہوتا ہے، تو ان کے کون سے وہ 70 فٹ کی قد ہیں، پیسے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح کے فنکشن میں جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کی آرتیاں بھی اتارتے ہیں، مورتیوں کی، بتوں کی، اور اس طرح کے واٹ ایور جو بھی ہے۔ لیکن ہمیں اللہ پاک سمجھ سوچ کر اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھ سوچ کر اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔